اللہ تعالی ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں کرتا تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ جانتے ہو، ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم بار بار دعا مانگتے ہیں، دل سے مانگتے ہیں، اور پھر بھی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ ہی غلط ہو رہا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل ٹوٹنے لگتا ہے، امیدیں ختم ہونے لگتی ہیں، اور سوالات ذہن میں گونجنے لگتے ہیں کہ آخر میری دعائیں کب قبول ہوں گی۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سوچ کہ ہمیں وہ نہیں ملا جو ہم چاہتے تھے ہمیں فوراً مایوس کر دیتی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے کچھ بہتر دینے کا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر آج دعا قبول نہیں ہوئی تو یقیناً اللہ کے پاس ہمارے لیے کچھ ایسا بہتر ہے جس کا ہمیں علم نہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ فوراً قبول نہیں ہوتی تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں، ہم کتنی دیر اس کی رحمت کا انتظار کر سکتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ کی حکمت کے تحت چل رہی ہے۔ ہم صرف اپنے محدود نظر سے دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کل کا مالک ہے۔ جو دکھ آج ہمیں مل رہا ہے ہو سکتا ہے وہی دکھ کل ہماری کامیابی کی وجہ بنے۔ اللہ کے منصوبے پر یقین رکھنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب زندگی میں مسلسل مشکلات آئیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ ہمیں اتنی ہی مشکلات دیتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور جب وہ ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے تو وہ ہمارے لیے راستے بھی نکالتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی جنہیں ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ جب ہم کسی چیز کے لیے بے حد کوشش کرتے ہیں اور وہ نہیں ملتی تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمیں ایسے مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں ہم خود کو بہتر اور مضبوط محسوس کریں۔ زندگی کا یہ سفر ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں کبھی ہمیں ہماری من پسند چیز نہیں ملتی، لیکن ہر ناکامی، ہر محرومی، ہر دعا جو قبول نہیں ہوتی، دراصل ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی خواہشات ہمیشہ ہماری ضروریات نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ چاہتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یاد رکھو، صبر وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کا جواب اپنے وقت پر دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہم جو چاہیں جب چاہیں وہ فوراً ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری کوششیں رائگاں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کبھی ہماری محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ہر دعا، ہر آنسو، ہر خواہش اللہ کے ہاں جمع ہوتی رہتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ زندگی میں ناکامیاں، آزمائشیں اور مشکلات ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے۔ ہمیں خود پر اور اللہ کی مرضی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہماری دعا قبول نہ ہو، لیکن کل اس کا جواب ضرور ملے گا، اور وہ جواب ہماری توقع سے زیادہ بہتر ہوگا۔ بس ہمیں صبر کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور اس کے فیصلوں کو قبول کرنا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد راحت ملتی ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں اس کے قریب کرتی ہے۔
جب اللہ ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو دعائیں مانگنا مت چھوڑیں، کوشش کرنا بند نہ کریں، اور سب سے بڑھ کر صبر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ کی رحمت اور کرم ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے، اس کے فیصلے کو قبول کرتا ہے اور مشکلات میں صبر کرتا ہے۔ یہی صبر آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی لاتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جب انسان مشکلات میں صبر کرتا ہے تو دل میں ایک خاص سکون اور اطمینان ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی مشکلات کے باوجود اللہ اس کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی کوششیں چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ یاد رکھو، جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ مشکل، وہ تکلیف، وہ پریشانی ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں مضبوط بنا رہا ہے، ہمیں اس مقام تک لے جا رہا ہے جہاں ہم نہ صرف اپنی مشکلات کا سامنا کر سکیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ کا دل دکھ میں ہوتا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف ہے، تب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ آپ کے دل کو تسلی دیتا ہے، آپ کو مضبوط بناتا ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات کا سامنا ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہو یا غریب ترین۔ فرق یہ ہے کہ کس طرح ہم ان مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر کا دامن تھامتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو بالآخر کامیاب ہوتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں شکر گزاری کا پہلو بھی دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو وہ نہ مل رہا ہو جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب آپ اپنی مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ جب آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں وہ برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یاد رکھو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اللہ کی مدد طلب کریں اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی کا صبر ضائع نہیں کرتا۔